الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رمضان المبارک کی یہ راتیں ہیں جس میں ہم مصروف عبادت ہیں. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ہماری عبادات کے تعلق سے، خاص کر جو اصل عبادت ہے، نماز ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کأنہ یتناجی ربہ، رب سے گفتگو کرتا ہے، محو گفتگو ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے اور ناک زمین پر ٹیک دیتا ہے، اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالی سے کرتا ہے، اور زمین پر اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو 27 درجے ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو آج کی اس درس میں ہم سنیں گے کہ ایک بڑی چیز جس کو کہا گیا خشوع، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی کو کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، خشوع خضوع والوں کے لیے، جن کے دل عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، ان کے لیے نماز بڑی آسان ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم ایک نظر ہم اپنی نمازوں پر کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری نمازیں ایسی ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ؟ ہماری نمازوں میں کسی طرح کا کوئی خیال نہیں آتا، ہماری نمازیں بالکل دل جوئی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ہماری نمازیں اس خشوع سے خالی ہیں جو صحیح معنی میں مطلوب ہے. ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں، خیال ادھر ادھر بھٹکتا ہے. بہت ساری نمازیں تو عادت بن گئی، 15 منٹ 10 منٹ جھکنا اور اٹھنا ہوتا ہے، پھر سلام ہوتی ہے، پھر ہر ایک اپنی اپنی راہ لیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز مومن بندوں سے اٹھا لی جائے گی وہ نمازوں کی خشوع ہے. نمازوں میں خشوع کا مطلب ہے لین القلب، یعنی دل کا نرمی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف توجہ اختیار کرنا، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آدمی نماز میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو تو اسے احساس ہو کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، رب کی معرفت کا احساس ہو، رب ذوالجلال کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس ہو کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ ایسا ویسا نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جس کے بارے میں کہا کہ جس کے ہاتھ میں فضل ہے، مہربانی ہے، اور جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے کا جو مالک ہے اس کے سامنے میں کھڑا ہوں. کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے. اور جس انہماک کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے اسی کو کہتے ہیں خشوع. خشوع کے معنی ہے بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خشوع یعنی دل کے ساتھ نماز پڑھنا کبھی آدمی سے ہوتا نہیں. کیوں ہوتا نہیں ہے؟
جیسے مشہور حدیث ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں لیکن میری توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان ہے جو تمہاری توجہ کو پھیرتا ہے اور وہ خنزب ہے، اس کا نام خنزب ہے، اور وہ شیطان ہے جو تمہاری توجہ کی ادھر ادھر پھیرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے خشوع اڑ جائے گا، وہ نمازیں پڑھیں گے، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کیا نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں وہ روح باقی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، بس ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ روح ہماری نمازوں میں داخل کریں، وہ خشوع داخل کریں، جس کے ذکر ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اور کہا کہ ساری مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، ایک آدمی بھی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا، مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی۔ آج کل کی حالت ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، لیکن نمازیں ایسی کہ خشوع سے خالی ہیں، لوگ بہت سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حالت مسلمانوں کی ہوگی، اور ایسی بھونڈی نماز جو آدمی پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی نماز دے رہا ہے تو ایسی نماز پیش کرے جو بالکل توجہ والی ہو، انہماک والی ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے خمس صلوات افترضہن اللہ تبارک و تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وصلاہن لوقتہن، اور وقت پر نماز پڑھے، واتم رکوعہن، اور رکوع پورا کرے، وخشوعہن، اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کون سا وعدہ؟ ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ ومن لم یفعل، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فلیس لہ علی اللہ عہد، اس پر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ معاف کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسے کأنک تراہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے مادیت پرستانہ زندگی میں، مادیت کے دور میں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ہماری نمازوں سے خشوع خضوع اٹھ چکا ہے، اس کا احساس مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم، یہ ساری دنیا ہے لیکن اس ساری دنیا میں مجھے 2 چیزیں بڑی پیاری ہیں، النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجعلت قرۃ عینی الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنایا ہے۔ نماز اگر خشوع خضوع والی ہو تو اسے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اقامت کہو، اذان دو اور میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آدمی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہمارے دلوں میں، اگر ہمارے دل نماز میں نہیں لگتے ہیں، ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور ہمیں وہ اطمینان نماز سے حاصل نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کیا کیا وسائل اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ نماز کی تیاری۔ نماز کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ ہم نے اذان سنا، اذان کا جواب دیا، یہاں سے نماز کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اذان اور اقامت کے بیچ ہم نے بہت ساری دعائیں پڑھی، کہا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اذان کے بعد ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو بنانے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے آدمی وضو بنا لے، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے بیچ بہت سارے کام کرنے ہیں، سنتیں پڑھنی، دعائیں کرنی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے آدمی تیاری کر لے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، اچھی طرح وضو بنا لے، پھر وضو کی دعا پڑھے اور اللہ نے
توفیق دی ہے تو مسواک کر لے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صاف ستھرا کپڑا پہنے اور ساتر لباس پہنے. یہ ساری نماز سے پہلے کی تیاریاں ہیں. آپ کے نماز میں جو روح پیدا ہونی چاہیے، خشوع پیدا ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے آتی ہے. آپ کا لباس بھی ساتر ہو. نماز کے لیے آئے ہیں، بالکل اچھا لباس پہنے. اچھا لباس آدمی کے ذہن کو سکون دیتا ہے. ایسا ویسا لباس نہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایسے ویسے لباس میں آ جاتے ہیں جو صحیح معنی میں نہیں جائز ہے. ایسا لباس پیچھے کھڑے جو آدمی کھڑتا ہے اس کی نماز متاثر ہو جاتی ہے. یہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پیچھے سے اس کا سطر کھل جاتا ہے. کہا کہ نماز میں سکون یہ ہے کہ آدمی ساتر لباس پہنے اور کہا کہ بالکل صفیں سیدھی ہوں. میں شرطیہ کہتا ہوں، شاید آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسجدوں میں جیسی صفیں ہوتی ہیں شاید ایسی صفیں کہیں آپ کو ملیں. لوگ آگے پیچھے ٹھہرتے ہیں، کافی جگہ چھوڑ کر کھڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز متاثر ہوتی ہے. ہماری نماز میں وہ روح باقی نہیں رہتی، وہ خشوع باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلی بات ہم نے کہا کہ نماز کی تیاری ہونی چاہیے ان تمام چیزوں سے، اذان کے جواب سے، اذان کے بعد کی دعا سے، اور پھر مسواک سے، اچھی طرح وضو کرنے سے. یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، نماز میں آدمی سکون سے پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق الصلاۃ، الذی یسرق الصلاۃ. سب سے بڑا چور کون ہے؟ یہ سوال آپ کو بولیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے میری چیز جو چرائے وہ سب سے بڑا چور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسوأ الناس سرقہ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کو چوری کرتا ہے. نماز کا چور ہے. صحابہ کرام بڑے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی نماز کیسے چوری کرتا ہے؟ نماز تو چوری کرنے والی چیز نہیں ہے. کہا کہ وہ شخص جو لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے. وہ نماز کا چور ہے. کبھی ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، اب تو بڑے بھی کرنے لگے ہیں، جھڑل سے رکوع میں گئے، دھڑ سے سجدے میں گئے، بولا کہ یہ چور ہیں، یہ لوگ ہیں نماز کے چور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا اسوأ الناس، یہ بدترین چور ہے. مال چوری کرے وہ الگ ہے، کسی کی جائیداد چوری کرے الگ ہے، لیکن مال چوری کرتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ خائن ہے. اللہ کے سامنے یہ نماز کی چوری کرتا ہے. اس سے بڑھ کر چور کوئی نہیں. آدمی کو اس کا احساس کرنی چاہیے اور کہیں مثل الذی، وہ شخص جو نماز میں چوری کرتا ہے، نہ رکوع سجدہ پورا کرتا ہے اور سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، مثل الجائع یأکل التمر والتمرتین لا یغنیان عنہ شیء، اس بھوکے آدمی کی طرح ہے، ایک کھجور دو کھجور کھاتا ہے جس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو معلوم یہ ہو کہ دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں سکون آئے اور خشوع حاصل ہو تو آپ نماز کو اطمینان سے پڑھیے. اور ایک چیز، تیسری چیز بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کو بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھا. تو وہ بیچارے پھر گئے، نماز پڑھا. جیسے مشہور حدیث ہے، ایک بار، دو بار، تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھایا. سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلی دفعہ ہی ان کو بتا دے کہ تمہارے نماز میں یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے ریپیٹ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نماز کی اہمیت کو بتائے، اس کی غلطی کا احساس اسے دلائے کہ تم نے واقعی نماز صحیح نہیں کی. اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میں اس سے اچھا نماز پڑھنا نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلطی کا احساس اسے دلانا چاہتے تھے کہ تم نے غلطی پڑھا، اس کی زبان سے نکلے کہ میں اس سے اچھا پڑھنا نہیں جانتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نماز پڑھنا بتلایا، پڑھنا انہیں سکھایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آخری چند دن ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تقریروں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اعتکاف میں ہیں. آپ کے لیے سب سے بہترین دولت جو آپ یہاں سے لے جائیں وہ اچھا عقیدہ ہے، اچھے عقیدے کی باتیں ہیں اور اچھی نماز پڑھنے کا طور و طریقہ ہے جو آپ سیکھیں.
اور زندگی بھر اس کی پابندی کریں. تو کہتے ہیں آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے، یہ دوسری چیز جس میں ہم نے کہا کہ نماز کی اچھی طرح تیاری کرے، نماز اطمینان و سکون سے پڑھے، اور پھر نماز میں آدمی موت کو یاد کرے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھے یہ میری آخری نماز ہے، مجھے پھر نماز پڑھنے کی شاید فرصت نہ ملے، موقع نہ ملے. ایسی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس شخص کی نماز کیسے ہوتی؟ کہا کہ نماز میں آدمی کھڑا ہے، کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. اے صحابی، اگر تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں. اس کا احساس ہم میں سے کتنوں کو ہوگا؟ جتنے ہم بیٹھے ہیں کتنوں کو احساس ہے کہ ہم آخری نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی تو بہت، ہمارے منصوبے تو بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے پلان ہم بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں سوچے کہ آخری نماز ہے؟ ہم بولے کہ ہم اپنے منصوبوں پر پانی پھیرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کب کیا کرے ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہو. نمبر 4 جس میں کہا گیا قرآنی آیات آدمی پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے تو اس پر غور و فکر کرے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جو ایک رات کو ایک آیت کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے، کئی مرتبہ پڑھتے تھے. جیسے حضرت قتادہ بن نعمان کے بارے میں آتا ہے ساری رات نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یعنی پوری رات ایک ہی سورت پڑھتے رہے بار بار. اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی صورت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں ہیں. اور بہت سارے صحابہ ہیں جیسے حسن بصری ہیں جن کے بارے میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، ساری رات پڑھتے رہے. اور آپ دیکھیں گے عطا بن رباح، عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے عبید بن عمیر، کہا کہ امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سال آپ نے بتائے ہیں، ہم کو ایک ایسا کوئی موقف، ایک ایسی کوئی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گزارے ہوئے کچھ ایسے لمحات جو بالکل یادگار ہوں، ساری زندگی پر وہ لمحات بھاری ہوں، ہم کو وہ ایک موقع آپ بتائیے. میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک جگہ جیتے ہیں کئی سال، تو کئی سال میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن کچھ لمحات، کچھ دن، کچھ گھنٹے یادگار ہوتے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. کہا کہ ایک موقع ایسا آیا رات میں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرینی یا عائشہ اتعبد ربہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ چھوڑو ذرا، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی قربت مجھے محبوب ہے، لیکن عبادت آپ کو محبوب ہے تو مجھے یہ بھی محبوب ہے. آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی محبوب ہے کہ آپ عبادت میں لگ جائیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی اور رات بھر روتے رہے. اور حضرت بلال آئے تو بلال نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لقد کہا کہ آج کی رات میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 کہتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، ارے اس کی تو برائی ہو، اس کی تو مصیبت آئے، اس کا برا ٹھکانہ ہو جو ان آیتوں کو پڑھے، ان آیتوں پر غور نہ کرے. دوستو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ ساری رات روتے رہیں،
بلال آئے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ ساری رات روتے رہے, بلال آئے فجر کی نماز کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور ان آیتوں کے ساتھ رو رہے ہیں. ابن حبان کی روایت ہے, شعیب الارناؤط نے, شیخ البانی نے اس کی سند کو قوی اور جید بتایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے. تو آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا احساس کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, دیکھیے کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو ان تمام تصورات کے ساتھ ہوتی ہے. اور نماز میں آدمی آمین کہے, سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو اس میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. اور ربنا ولک الحمد, بہت سارے ہیں نماز میں کھڑ گئے, اب کوئی ہوش نہیں, حواس نہیں, کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا وہ بھی نہیں معلوم. اب ہوش کب ٹوٹتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اچھا نماز ہو گئی, تو تب ان کو ہوش حواس آتا, ارے نماز ختم ہوگی. ارے آپ نے آمین بھی نہیں کہا, ربنا ولک الحمد بھی نہیں کہا, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 30 فرشتے اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے. اللہ کی اس نے ایسی تعریف کی کہ 30 فرشتے اس کو اٹھا لے جا رہے تھے. نہ کسی دعا کی فکر ہے, نہ سجدوں کی فکر ہے, اور احساس ہی نہیں کہ صاحب ہم نماز میں ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو بات الگ ہے, وہ تو نہ پڑھنے والے کا تو ذکر ہی نہیں, لیکن جو پڑھتا ہے وہ تو ڈھنگ سے پڑھے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نہ ہو کہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں, ایسا تو نہ ہو. آدمی ان تمام چیزوں کو یاد رکھے اور پڑھے. اور اسی طرح نماز کو بااثر بنانے کے لیے, نماز کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے آدمی کا ہر آیت پر رکنا, قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھنا اور خوبصورت آواز میں پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. قرآن کو اچھے آواز میں پڑھو. اور اسی طرح کہتے ہیں آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک عام چیز جو ہمارے پاس دیکھنے کو آتی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سترے کا اہتمام نہیں کرتے. سترے کا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھی پڑھیں, بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رحال کی شکل کا ایسا سترا ہوتا ہے. آپ اگر وہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سترے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں سترا ہے, اگر ادھر پڑھ رہے ہیں تو وہ دیوار سترا ہے. لیکن آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سترے کا التزام کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہو جو اتنی بڑی ہو اور یہ سترا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی سترے کا اہتمام کرے. 4.5 فٹ یعنی 4.5 فٹ لمبا کوئی بھی حصہ جب آدمی پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ جاتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں تو سترے کا اہتمام کرتے ہیں. وہاں نیزہ گاڑا جاتا ہے اور کہا کہ سترا اور آپ کے سجدے کے بیچ کتنا دوری تھی, تو کہا کہ 4.5 فٹ کی دوری, یعنی بکری جس سے گزر جائے. یعنی کوئی آدمی یہاں اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ فین جیسے ہے, کہا کہ اتنا حصہ بیچ میں ہو. یعنی اتنی نہیں کہ یہاں نماز پڑھے اور سترا دور ہو, ایسا بھی نہ ہو, یعنی جہاں سے بکری بآسانی گزر سکے سامنے سے. کہا کہ یہ سترے کا اہتمام آدمی کرتا ہے تو کہا اذا صلى احدكم فلیصلی الی سترۃ فلیدن منها. آدمی سترا رکھ کر نماز پڑھے, اس سے کیا ہوگا, لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ, شیطان اس کی نماز کو کاٹے گا نہیں. تو یہ بہت کمزوری ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سترے کا اہتمام نہیں کرتے, بولتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں. کہا کہ آپ سترے کے ساتھ پڑھیں اس کی کیفیت الگ ہوگی, اور بنا سترے کے پڑھیں اس کی کیفیت الگ ہوگی. آپ وہاں پڑھیں اور یہاں پڑھیں, دونوں میں کیفیت الگ الگ جداگانہ ہوگی, اور اس کا اہتمام ضروری ہے. اور یہ چیز ہوگی تو نماز میں آدمی کو خشوع خضوع حاصل ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نماز میں ٹھہرے ہیں تو کہا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنے ہیں حدیث صحیح ہے, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, لیکن چونکہ وہی چلا آتا ہے اوپر سے سلسلہ, اپنے لوگوں کو دیکھا ویسے ہی چلتے ہیں, بتا کہ نہیں ہم ایسے ہی چلیں گے. ارے ہر چیز میں آپ کوالٹی چاہتے ہیں, اس میں کیوں کوالٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کا کپڑا اچھا ہو, جوتا اچھا ہو, یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں جو خبر سے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آخرت کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں, سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے. آدمی اس کا احمد بن حنبل
ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی ایسے نماز پڑھتا ہے تو یہ ایک بے بس سوالی کا انداز ہے اور وہ اللہ فضول کاموں سے آدمی بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے ہاتھ رکھا ہے اور اس بارے میں صحیح حدیثیں ہیں. آدمی اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آدمی نماز میں ٹھہرا ہے تو سجدے کی جگہ کو دیکھتا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھتا. سجدہ جہاں کرتا ہے دیکھتا ہے, اور تشہد میں بیٹھا ہے تو تشہد کی انگلی کی طرف دیکھتا ہے. تشہد کی جب نیچے بیٹھا ہے تو تشہد کی انگلی کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اسی طرح بہت سارے ہیں نماز بند کر کے آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں, آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی آنکھ کھلا رکھ کر نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی تو آنکھ کھلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگور دیکھے, لینا چاہا. اگر آنکھ بند ہوتے تو کیسے دیکھتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھ کھلی رکھنی چاہیے نماز میں. کہا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا, کہا کہ یہودیوں کی عادت ہے لیکن آنکھ کھلی ہونی چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ دیکھی اور اس عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ دیا تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چراتا تھا, جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈالا تھا. یہ ساری چیزیں نماز میں پیش آئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیکھا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھے, کسی جانے والے نے سلام کیا تو جواب دیا نماز میں اشارے سے. نفل نماز جو بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب دیا. اور ایک مرتبہ نمازی کی حالت میں شیطان آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گلا دبا دیا, شیطان کا گلا دبا دیا. یہ ساری چیزیں نماز میں ہوئی. تو علماء نے اسی لیے کہا کہ نماز خشوع خضوع اس میں ہو کہ آدمی آنکھ کھول کر نماز پڑھے. لیکن یہ مسئلہ اتنا یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی یہ کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے خشوع اسی میں ہے کہ میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں اور سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے خشوع کو زائل کر دیتی ہے, نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے, اگر وہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر ہے کہ وہ آنکھ کھول کر نماز پڑھے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے کہی. اور اسی طرح قرآن کی سورتوں کو پڑھنا اور اس کی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا, جو دعائیں ہیں, اور کہیں سجدہ آ جائے تو سجدہ کرنا. اور اسی طرح اللہ تعالی سے شیطان کی پناہ مانگنا نماز میں. اور شیطان کے تعلق سے ہمیشہ اس بات کا لحاظ یاد رکھیں, ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. انسان کی دعاؤں کے سامنے شیطان کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا شیطان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسوں کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو بتلایا, عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, کہا کہ نماز میں اگر محسوس ہو کہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے تو آپ اپنے داویں طرف 3 مرتبہ تھوکیں اور شیطان سے پناہ مانگیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان سے پناہ دے دے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین کی جو نمازیں تھیں, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے. امام محمد بن نصر المروزی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے بہتر نماز پڑھنے والا ہم نے نہیں دیکھا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں ان کے ساتھ تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھیڑ یہ کیڑا ہوتا ہے جس کے دم پر کاٹا ہوتا ہے. کہا کہ بھیڑ ان کے پیشانی پر بیٹھا اور اس نے ان کو کاٹا اور خون بہنے لگا اور وہ تھوڑا حرکت بھی نہیں کی. وہ اپنی نماز میں ہیں. تو کہا کہ نماز میں وہ جستجو کہ آدمی لگ جائے کہ کسی کی فکر نہ ہو. تو کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں آدمی بہت سارے ہم ہیں جو کبھی گھڑی میں وقت دیکھ رہا ہے, کوئی کپڑے برابر کر رہا ہے, اس سے نماز میں آدمی کا خشوع خضوع باقی نہیں رہتا. ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا, دل لگا کے پڑھنا, یہ واجب ہے. یہی چیز ہے یہی نماز ہے جو آدمی کو فحش اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نمازیں ہمارے فحش اور برائی سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں.
اگر ہمیں خشوع چاہیے، خضوع چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا دل چاہیے تو ان باتوں کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا، پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔